بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کرنے کی دوسری وجہ کسی کی صفات ہونا ہے۔ کوئی بندہ اگر کسی فن میں کمال پیدا کر لے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے نمبروں والی جرسیاں پہنے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کھیلنے والے اپنے کھیل میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ انہیں اب ان کو دیکھے بغیر ان کا نام اچھا لگتا ہے، لہٰذا ان کا نمبروں والا لباس پہن لیتے ہیں۔ ان کو محبت ہے ان کے کمال کی وجہ سے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کمال کتنا ہے۔ ہم تو اللہ رب العزت کے کمال اور ان کی صفات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں گے۔ کائنات کے سب سے بڑے اور سچے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک جگہ آ کر اپنے ہتھیار ڈال دیے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اس سے زیادہ بلند تر ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب، فرما دیجئے کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنا شروع کی جاتی تو یہ سیاہی تو ختم ہو جاتی، لیکن تیرے محبوب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہی، ارشاد فرمایا، ساری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا دی جاتی، ساری دنیا کے سمندر کا جتنا پانی ہے اتنے 7 سمندر اور ہوتے، یہ سیاہی بنتے اور زمین کے تمام درختوں کی کلمیں بنتی۔ ان کلموں اور سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، لیکن تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ جب اللہ رب العزت کی صفات کا یہ عالم ہے تو دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ بندہ جب محبت کرے تو اپنے پروردگار سے کرے۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ عام طور پر کسی کا مال و منال ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہو تو دنیا اس سے تعلق رکھنا اپنا اعزاز سمجھتی ہے۔ کوئی رشتہ دار منسٹر ہو تو اس کا کارڈ جیب میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ منسٹر ہے۔ اللہ رب العزت کے مال و منال کا کیا عالم۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی چیز ہے اس کے ہمارے پاس خزانے ہیں، ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ ہمارے پاس عزتوں کے خزانے ہیں، صحت کے خزانے ہیں، رزق کے خزانے، نعمتوں کے خزانے، گویا ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے پاس خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو بھی دل سے آواز نکلتی ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اللہ رب العزت سے کرے۔ حقیقی بادشاہی اس کے پاس ہے، اور رہ گیا دنیا کے بادشاہوں کا معاملہ تو ان کا حال تو یہ ہے کہ رات کو امیر ہیں، صبح کو فقیر، رات کو وزیر ہیں تو صبح کو اسیر، رات کو وزیر اعظم تو صبح کو اسیر اعظم، رات کو ملک کے صدر ہوتے ہیں، صبح کو ملک بدر ہوتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا۔ اللہ رب العزت حقیقی شہنشاہ اور بادشاہ ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اللہ رب العزت کے ساتھ کرے۔ محبت کرنے کی چوتھی وجہ کسی کا جود و سخا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ احسان کرے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، شیر جیسا جانور بھی جو اس کو گوشت ڈالتا ہے، شیر اس کا لحاظ کرتا ہے۔ سرکس کے تماشوں میں لوگ اس پر سوار ہو جاتے ہیں اور شیر ان کو لے کر گدھے کی طرح چل رہا ہوتا ہے، شیر کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور شیر ان کے ہاتھ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ یعنی ایک جانور بھی احسان کا اتنا مرہون منت ہوتا ہے۔ انسان تو بالآخر انسان ہے، اس لیے کہا کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قلوب کی فطرت جبلت ایسی بنا دی کہ جو احسان کرتا ہے یہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ محسن کے ساتھ محبت فطری بات ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے احسانات کو دیکھیں کہ ہمارے اوپر کتنے ہیں تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم اللہ رب العزت کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
ہم ان کے احسانات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے، صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، گھر نہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے تو لا ولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتوں بھری زندگی دی ہے تو یہ سب کا سب اس مالک کا احسان ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بھی دل کہتا ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اپنے پروردگار سے محبت کرے۔ لہٰذا محبت کرنے کی چاروں وجوہات کامل طور پر اللہ رب العزت کے اندر موجود ہیں۔ ہمارا محبوب حقیقی فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محبوب، ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک رحمان کو دے دے اور دوسرا نفس اور شیطان کو دے دے۔ فرمایا، نہ ایک دل ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جائے، اللہ رب العزت کی محبت دل میں سما جائے، بلکہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں چھا جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ساری مخلوق راضی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو ہماری بربادی کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے جو شریعت کے اندر ایک جان پیدا کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں تو پھر یہ زندگی کسی کام کی نہیں۔ شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا، اس لیے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ کاش کہ عاشق ہوتا تو جب حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو حکم سنتے ہی یہ سجدے میں جا گرتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے جب خاص راتوں میں عبادات کرتے ہیں تو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے وہ مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عشق اللہ رب العزت کی عجیب نعمت ہے۔ ہم اپنے اعمال کی بنیاد عشق الہی کو بنائیں، پھر دیکھیں کہ عبادات کا مزہ کیا ہے۔ پھر شریعت پر عمل کرنا کتنا آسان نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ کسی نے پوچھا کہ جی قیامت کے دن سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو شرک بھی تو ایک گناہ ہے، یہ کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ استاد نے جواب دیا کہ یہ شرک گناہ بھی ہے اور یہ شرک اللہ رب العزت کی غیرت کا بھی مسئلہ ہے۔ جب غیرت کا معاملہ آتا ہے تو پھر محبوب چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ شرک کو تو معاف بالکل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں میری ہی محبت ہو اور میری محبت سے ان کے دل بھرے ہوئے ہوں۔ یہ عشق کا سودا اللہ والوں سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ برف ملتی ہے برف والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، سونا ملتا ہے سونے والوں سے، لہٰذا اللہ بھی ملتا ہے اللہ والوں سے۔ اللہ والوں کی صحبت میں چند دن گزار کر دیکھیں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، خود بخود اللہ کی محبت دل میں بھرے گی۔ کچھ دن ساتھ گزارنے والوں کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی اور دنیا میں چلے گئے۔ محبت الہی چیز ہی ایسی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے، یہ اللہ والے عشق کی دکانیں ہوتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، جگر مراد آبادی ایک شاعر تھا، پینے پلانے کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، دیکھا کہ افسر اتنے بڑے مگر طبیعت میں سادگی، تو پوچھنے لگے کہ ارے میاں، آپ کے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک اللہ والے مل گئے ہیں تھانہ بھون میں نے ان کی غلامی اختیار کر لی ہے اور میری ٹر مس ہو گئی ہے۔ کہنے لگے اچھا میں بھی آؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ میں پیتا ہوں، وہاں بھی جا کر پیوں گا۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ شاعر بڑا نمایاں تھا، ملکی سطح کا استاد شاعر تھا، قادر الکلام شاعر تھا۔ اللہ والوں کی نظر ایسی صفات والے بندوں پر گہری ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ حضرت اس نے کہا ہے کہ وہاں بھی پیوں گا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ خانقاہ تو عوام الناس کے لیے ہوتی ہے، میں اس کو گھر میں ٹھہرا دوں گا، گھر وہ جو کرے وہ اس کا انفرادی عمل ہوگا۔
چنانچہ اس شرط پر جگر مراد آبادی گئے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملے تو انہوں نے حضرت سے 4 دعائیں کروائیں۔ پہلی دعا یہ کروائی کہ حضرت دعا کیجئے کہ میں شراب پینا چھوڑ دوں۔ دوسری دعا یہ کروائی کہ حضرت دعا کیجئے کہ میں بھی سنت کو چہرے پر سجا لوں، داڑھی رکھ لوں۔ تیسری دعا کے لیے یہ درخواست کی کہ حضرت دعا فرمائیں کہ میں حج کر آؤں، اللہ کا گھر دیکھ آؤں۔ چوتھی دعا اس طرح کروائی کہ حضرت دعا کیجئے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو۔ اب وہاں سے پلٹے تو بیمار ہو گئے۔ ہسپتال گئے، ڈاکٹروں نے کہا یکدم شراب چھوڑنے کی وجہ سے تو موت کا خطرہ ہے، اب آپ تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑیں، ابھی کچھ عرصہ پیتے رہیں۔ دل میں سوچا کہ جب تھوڑی تھوڑی کر کے بھی چھوڑنی ہے تو کیوں نہ ایک ہی دفعہ چھوڑنے والے عہد پر قائم رہیں۔ کہنے لگے اب میں دوبارہ پینا نہیں چاہتا۔ اس کے ساتھ ساتھ چہرے پر سنت بھی سجا لی۔ اب سارے شہر میں ہنگامہ مچ گیا، جس کو دیکھو وہی ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جی سنا ہے جگر مراد آبادی تو تائب ہو گیا ہے۔ ان سے ملنے والے لوگ آنے لگے، جب وہ پوچھتے کہ بھئی آپ نے یکدم کیوں چھوڑ دی تو جگر مراد آبادی کہتے یوں پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا۔ اب آخرت کا غم لگ گیا۔ چنانچہ جب داڑھی بڑھ گئی، لوگ ملنے کے لیے آتے تو انہوں نے اپنے بارے میں خود شعر بنا دیا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے اللہ کی محبت میں عجیب اشعار کہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک ملاقات میں آپ کی زندگی بدل گئی تو فرمانے لگے ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی بدلنے کا راز کیا ہے؟ آپ نے تو کمال کر دیا، آپ کی دلوں پر حکومت ہو گئی۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا کہ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ جب دل میں اللہ چھا جاتے ہیں تو پھر بندہ زمانے پر چھا جایا کرتا ہے۔ یہ محبت الہی عجیب نعمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی بات دل میں اثر کرتی ہے، یہ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔